अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और रब ताला से दुआ गो हूँ कि रब ताला अपनी रहमतों और करम नवाजियों की बारिशें आप पे कर दे। एक क्वेश्चन जो कि मुझसे पूछा गया और काफ़ी दफ़ा जो है वो लोग ये पूछते हैं कि जो लोग अपने ये मिरेकल्स शेयर करते हैं क्या वाकई सच होता है, या कुछ लोगों ने जो है वो अपनी स्टोरी में ये बताया होता है कि वो कन्फ्यूजन का शिकार थे, उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा, रब ताला से दुआ की तो रब ताला ने ना उनके दिमाग में डाल दिया कि ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। तो वो सारे लोग जो कि बेचारे जो है वो शक में पड़ जाते हैं इस तरह की मिरेकल स्टोरी सुनने से। तो मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगी कि आपने अपना दुरूद शरीफ का जर्नी तो स्टार्ट करना ही करना है। आप दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ना शुरू करें, और दुरूद शरीफ से जब आप रब ताला से दुआ मांगते हैं ना, तो दुआ तो कोई भी हो सकती है। दुआ तो जब आपको रहनुमाई चाहिए तो आप रहनुमाई की दुआ मांगेंगे, जब आपको गैबी मदद चाहिए तो आप गैबी मदद की दुआ मांगेंगे, जब ज़्यादा ताकत और हिम्मत चाहिए तो आप उसकी दुआ मांगेंगे, जब आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप उसकी दुआ मांगेंगे, जब आप गलत रास्ते पे हैं तो सीधे रास्ते पे आने की दुआ मांगेंगे। तो गर्ज़ दुआ तो कोई भी हो सकती है, हाजत तो आपकी कोई भी हो सकती है। तो आपकी कोई सी भी हाजत हो, आप दुरूद शरीफ पढ़ के वो मांग सकते हैं। और क्या है कि हाजत के लिए तो रब ताला ने हमें कहा है ना कि आपकी कितनी छोटी हाजत हो या कितनी बड़ी हाजत हो, आपको वो सब रब ताला से मांगनी है। क्योंकि आप जब दुआ मांगेंगे एक तो उसका सवाब, आप दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगेंगे तो फिर उसका सवाब, और फिर आप देखें कि रहमतों और करम नवाजियों की बारिशें आपके ऊपर कैसे नहीं होती। हमें तो ये सिखाया गया कि सहाबा जो थे वो रोज़ाना जो खाने का नमक था वो तक अल्लाह ताला से मांगते थे और फिर उसके बाद जो है वो चीज़ यूज़ करते थे। यानी हमें छोटी से छोटी चीज़ भी जो है वो रब ताला से मांगने की तरगीब दी गई। तो जब हम दुरूद शरीफ का एक इतना अजीम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर उसमें तो हमारी हर हाजत इंक्लूडेड है, चाहे कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो। और हाजत तो आपकी कोई सी भी हो सकती है, कोई आपकी ख्वाहिश हो सकती है, कोई आपकी ज़रूरत हो सकती है, कोई फ्यूचर के लिए आपका कोई प्लान हो सकता है। गर्ज के किसी तरफ की भी जो है वो हाजत चाहिए हो तो उस तरफ से जो है वो रब ताला की मदद जो है वो इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंचेगी। आज एक भाई ने जो है वो अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर की है। ये माशाल्लाह से बहुत कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वालों में शामिल होते हैं। इनका रोज़ाना का टारगेट जो है वो ऐसे होता है कि इन्होंने 5,000 से स्टार्ट किया और 10,000 तक ले गए। काफ़ी अरसे तक जो है ये 10,000 दुरूद शरीफ रोज़ाना पढ़ते रहे। फिर 10,000 से जो है ये 15,000 तक भी जो है वो डेली अपना दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो गए। ये भाई बताते हैं कि जब से मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तब से मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं कितनी छोटी से छोटी ख्वाहिश हो, कितनी मेरी ज़रूरत हो, मैंने सिर्फ रब ताला से ही जो है ना वो अपनी बात कहनी है। और फिर क्या है कि जैसी बात मेरे जहन में आती है कि मुझे ये हाजत है तो बस फिर मैं दुरूद शरीफ पढ़ता ही चला जाता हूँ। फिर ऐसा है कि जितनी मैं दुआएं मांग सकता हूँ ना, बस दुरूद शरीफ पढ़ता जाता हूँ, दुआ मांगता जाता हूँ, फिर फाइनली जो है वो रब ताला मुझे उसमें एक मुआवजा दिखा देता है। लेकिन इस सारे टाइम में जब तक कि मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि जो मैंने दुआ मांगी है, तो मैं बहुत सब्र और तहम्मुल रखता हूँ। कभी कभी सिचुएशन बहुत मुश्किल भी हो जाती है और मुझे कोई रिज़ल्ट्स नहीं भी दिख रहे होते, लेकिन स्टिल सारी ये गेम है कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो रब ताला के ऊपर आपका कामिल तवक्ल होना चाहिए, और उस तवक्ल के अंदर बेसब्री नहीं हो सकती, क्योंकि आपका रब ताला जो है उस पर यकीन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी दुआ में जो है वो यकीन का टेस्ट आ जाता है, एकदम से ऐसा लगता है कि बहुत आसान सी चीज़ थी और आप दुआ मांग रहे हैं और आपको लग रहा है तो मिनटों में काम हो जाएगा या ये तो मुश्किल है ही नहीं, लेकिन ऐसा होगा कि अचानक से जो है ना उसमें एक टेस्ट आ जाएगा यकीन का। लेकिन उस टाइम पे अगर आप साबित कदम रहेंगे और बिल्कुल ऐसे यकीन से दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह रब ताला आपको ज़रूर मुआवजा दिखाएगा और बियॉन्ड इमेजिनेशन कोई ना कोई ज़बरदस्त सी चीज़ ज़रूर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये भाई जो है ये कहते हैं कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं और एयरलाइंस के साथ ऐसा होता है कि अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड लें तो हर दफ़ा जब आप जर्नी करते हैं तो अकॉर्डिंग टू जितना लंबा भी आपका ट्रैवल होता है उतने माइल्स जो हैं वो आपके कार्ड के ऊपर जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। और फिर एक सर्टन टाइम के बाद जो है वो उनके सर्टन माइल्स के ऊपर जो है वो सर्टन बेनिफिट्स होते हैं। और ऐसा भी है कि कभी कभी इन माइल्स के अगेंस्ट जो है वो आप अपनी टिकट के अंदर जो है वो डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ये भाई कहते हैं कि इन्होंने जो है वो दुबई का ट्रिप करना था। लंदन से दुबई की टिकट जो थी वो तकरीबन 1200 पाउंड्स की पड़ रही थी। कहते हैं कि जब इन्होंने टिकट में डील्स वगैरह जो भी चेक की, जो बेस्ट ऑप्शन मिल रहा था वो 1200 पाउंड्स का ही पड़ रहा था रिटर्न टिकट।
تو کہتے ہیں کہ جن ڈیٹس میں انہوں نے ٹریول کرنا تھا انہوں نے بکنگ کرنا شروع کر دی. انہوں نے جب اپنے فریکوینٹ فلائر کارڈ میں دیکھا تو یہ چاہتے تھے کچھ مائلز وغیرہ سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹکٹ کی پرائز جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے. کہتے ہیں کہ میں نے وہ ڈسکاؤنٹس کنسیشنز جو بھی میں دیکھ سکتا تھا میں نے ڈفرینٹ آپشنز چیک کیے لیکن ٹکٹ جو تھا وہ مجھے 1200 پاؤنڈس کا ہی پڑ رہا تھا. کہتے ہیں میں درود شریف تو پڑھنے کا عادی ہوں, درود شریف پڑھے جا رہا تھا اور رب تعالیٰ سے کہے جا رہا تھا کہ کچھ آسانی کر دیں, کچھ مطلب چیپر ٹکٹ مل جائے, کچھ اچھا سا ہو جائے اس ٹرپ کے لیے نا. کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ دعائیں مانگ ہی رہا تھا اور پھر رب تعالیٰ نے مجھے معجزہ دکھایا کہ جب میں ٹکٹ بک کرا تھا اس پروسیس کے اندر ہی جو ہے وہ مجھے پرومپٹ ہوا کہ جو ہے وہ ایک دوسرا کارڈ بھی ہے, کیا وہ یوز کرنا ہے. کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ دوسرا کارڈ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ مائلز ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں سم آر دی ادر ایسا تھا کبھی بھی جب میں نے پریویس جرنیز کیے تھے تو اس کے اوپر مائلز جاتے رہتے جو کہ میں نے نوٹس نہیں کیا تھا اور میرا یہی خیال تھا کہ سارے مائلز جو ہے نا وہ میرے اسی کارڈ کے اوپر ہیں. کہتے ہیں ایک فیملی کا کارڈ بھی بنا ہوا تھا جس کے اوپر ساری فیملی کے جو ہے وہ مائلز جاتے تھے لیکن اس ٹائم بکنگ کرتے وقت وہ بالکل میرے دماغ میں نہیں تھا. کہتے ہیں فیملی کارڈ اور وہ سب مائلز تو بالکل میرے ذہن میں بھی نہیں تھے. وہ تو جب ٹکٹ بک کرتے ہوئے مجھے پرومپٹ ہوا تو مجھے اچانک سے یاد آیا کہ ہاں یہ والے مائلز بھی میں چیک کر سکتا ہوں. کہتے ہیں جب انہوں نے فیملی کارڈ میں دیکھا تو اس میں اتنے مائلز تھے کہ ان کو یوز کرنے سے جو ہے وہ زبردست قسم کا ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے. کہتے ہیں جن ڈیٹس میں نے ٹریول کرنا تھا ان ڈیٹس میں ٹکٹ بہت زیادہ ایکسپینسو تھا اور 1200 تک کا آ رہا تھا, لیکن جب میں نے یہ مائلز ایڈ کیے اور ان سے جب میں نے ڈسکاؤنٹ لیا تو آپ یہ سوچیں کہ 1200 تک کا ٹکٹ جو تھا وہ اینڈ میں نے صرف 200 پاؤنڈ پے کیے اور میرا دبئی کا ٹکٹ جو ہے وہ آ چکا تھا. یہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ والا میریکل جو تھا نا یہ میرا دل خوش کرنے کے لیے اور میرے یقین کو ایمان کو بڑھانے کے لیے بہت کافی تھا, کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرپ جو میں کر رہا تھا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. کہتے ہیں کہ اس ٹرپ کے اندر جو ہے نا ان کو کچھ بہت امپورٹنٹ ڈیسیجنز لینے تھے اور بہت امپورٹنٹ کام کرنے کے لیے جا رہے تھے اور کہتے ہیں ان کاموں کے اندر جو ہے نا وہ کنفیوژن سا بھی تھا. کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک رات پہلے اٹھ کے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے تہجد میں جو ہے وہ خوب دعائیں مانگی اور کہتے ہیں دعا مانگتے وقت میں جتنا رو سکتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو اپنی بے بسی دکھائی اور بہت گڑ گڑا کے رب تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد مانگی کہ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں جو بھی سچویشن میں اس میں رب تعالیٰ جو ہے بھرپور رہنمائی بھی کریں اور غیبی مدد بھی کریں اور رب تعالیٰ ان کو یہ بتائیں کہ رب تعالیٰ ان کی بات سن رہا ہے. کہتے ہیں نیکسٹ ڈے ہی جب میں نے یہ ڈیسیجن فائنل کیا کہ دبئی جانا ہے اور کہتے جب ٹکٹ بک کرنے لگا اور میں نے یہ دیکھا تو بس مجھے رب تعالیٰ کے اوپر اتنا پیار آیا کہ وہ کتنا قریب ہو کے آپ کی باتیں سنتا ہے اور آپ کو یقین بڑھانے کے لیے رب تعالیٰ کیسی کیسی چیزیں جو ہے وہ کر دیتا ہے. کہتے ہیں جب سے جو ہے وہ میں نے جانے کا ڈیسیجن لیا تھا اور کنفیوژن کے لیے جو ہے میں دعائیں مانگ رہا تھا رب تعالیٰ سے رہنمائی کی اور ایون کہتے ہیں تہجد میں اٹھ کے بھی جب میں درود شریف پڑھ کے استغفار پڑھ کے دعائیں مانگ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ میں بار بار بس اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ رہا تھا کہ یا اللہ پاک مجھے آپ ایک کوئی اشارہ دکھائیں, مجھے کوئی سائن دکھائیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. کہتے ہیں کہ میں بار بار رب تعالیٰ سے جو ہے نا وہ سائنز مانگ رہا تھا کہ یا اللہ پاک مجھے بتائیں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ میں صحیح ڈائریکشن میں ہوں, مجھے کنفرمیشن چاہیے. کہتے ہیں یہ درود شریف پڑھ کے میں اپنی ساری دعا کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہے جا رہا تھا اور نیکسٹ ٹائم ہی ٹکٹ بک کرتے وقت میں نے جو ہے وہ معجزہ دیکھ لیا جو رب تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ یہ پہلا سائن ہے. پھر کہتے ہیں کہ جب وہ دن آیا کہ انہوں نے دبئی ٹریول کرنا تھا تو کہتے ہیں کہ جب اٹھ کے میں نے تیاری شروع کی اور فلائٹ کے لیے جانے کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے تیار ویار ہونا شروع ہوا تو کہتے ہیں بس ایسی دل میں خواہش ہوئی کہ کیا ہی اچھا ہونا کہ آج اگر مجھے بزنس کلاس میں اپ گریڈ مل جائے اور فری اپ گریڈ ہو, کچھ پے وے نہیں کرنا پڑے. کہتے ہیں کہ نا درود شریف تو پڑھنے کی عادت ہے, اب دل میں خواہش بھی آ گئی تھی تو کہتے ہیں کہ بس پھر میں نے ایسا تھا کہ بار بار نا میں رب تعالیٰ سے درود شریف پڑھ کے کہہ جاتا یا اللہ پاک کچھ ایسا ہو جائے میں ایئرپورٹ جاؤں نا تو مجھے بزنس کلاس میں فری اپ گریڈ مل جائے. کہتے ہیں ایسی بس دعائیں مانگتے اور جتنا پہلے خواہش تھی دعا جب مانگنا شروع کی درود شریف کے ساتھ تو جیسے نا اور زیادہ میری خواہش جو تھی نا وہ اور زیادہ تھوڑی شدت پکڑ گئی کہ بس اللہ تعالیٰ پلیز آپ کر دینا. تو کہتے ہیں کہ دعا مانگتے میں ایئرپورٹ پہ پہنچا ہوں اور جب انہوں نے مجھے چیک ان کرنا شروع کیا تو انہوں نے پہلی بات یہ بولی کہ بھئی ایسا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ بزنس کلاس میں اپ گریڈ کر دیا گیا. اور کہتے ہیں کہ میں دوسرا معجزہ دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ سے میں سائنس مانگ رہا تھا اور کیسے رب تعالیٰ نے میری دوسری خواہش بھی ایسے سن لی اور کہتے ہیں آرام سے میں نے اس ٹرپ کے اوپر بکنگ سے لے کے ٹل دا ٹائم آئی ٹریولڈ
میں نے ہر جگہ وہ ڈسکاؤنٹس دیکھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سائنس دکھایا کہ جب رب تعالیٰ چاہے تو آپ کے لیے کیا سے کیا ہو سکتا ہے، اور رب تعالیٰ آپ کے لیے کہاں کہاں سے چیزیں کر سکتے ہیں کہ خواہش دل میں اٹھے تو رب تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ممکن بنا دیتا ہے، چیزیں چل کے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ رب تعالیٰ کا ہی معجزہ تھا کہ کہاں رب تعالیٰ نے مجھے ٹکٹ اتنا چیپ لے کے دیا، اور پھر اس اکانومی کے چیپر ٹکٹ کو اللہ تعالیٰ نے جب مجھے ٹریول کرنے کا موقع آیا تو مجھے بزنس کلاس میں ٹریول کرایا، اور بزنس کلاس کے پرکس میں نے انجوائے کیے اکانومی کے ٹکٹ پہ، اور وہ ٹکٹ جو کہ ڈسکاؤنٹڈ تھا۔ تو رب تعالیٰ سے جب دعا مانگیں تو رب تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور رب تعالیٰ سے جب درود شریف پڑھیں نا تو پھر تو آپ یہ یقین رکھیں اور معجزے کا ویٹ کریں۔ معجزہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن یقین سے جڑا ہوا ہوتا ہے معجزہ۔ یہ بھائی جو ہیں یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی درود شریف کی جرنی اور پلس یہ کہ درود شریف کتنا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، ان کی عبادت کی کیا روٹین ہے، کہتے ہیں کہ میں آپ کے سارے جو یوٹیوب فیملی ہے ان کی موٹیویشن کے لیے جو ہے نا میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ پوری ایک روٹین جو انہوں نے اپنی شیئر کی ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ کس طرح سے یہ درود شریف پڑھتے ہیں اور کس طرح سے یہ دعا مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے دعا مانگنے سے انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کی دعائیں جو ہیں وہ زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ کس طرح کی روٹین انہوں نے بنائی ہے جس کے بعد سے کہ ان کو زیادہ درود شریف پڑھنے کی بھی توفیق مل رہی ہے، اور ان کی ماشاءاللہ سے عبادت میں بھی جو ہے وہ کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں حساب سے بہت ہی زبردست ڈفرینس ہے، اور ماشاءاللہ سے اب ایسا ہے کہ ان کو جس طرح کے میریکلز چاہیے ہوتے ہیں یہ اس طرح کی کوالٹی کی دعا کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ سے توکل کر کے دعا مانگتے رہتے ہیں، اور رب تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے، اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ ساری باتیں بھی جو ہے ان بھائی سے جانیں گے۔ تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ درود شریف نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دیں، اگر پڑھتے ہیں تو اس کو بڑھا دیں اور زیادہ پڑھیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو سنے اور ہم سب کے لیے معجزے کرے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیں، خوب خوش رہیں اور خوب درود شریف پڑھیں، اور رب تعالیٰ کے اوپر کامل یقین اور کامل توکل کے ساتھ پڑھیں کہ انشاءاللہ جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔